الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے ملنے کا اور اس علاقے میں حاضری کا یہ موقع اللہ نے عطا فرمایا. جمعیت علماء ہند کے مشاورتی اجتماع کی برکت سے اس تاریخی علاقے میں کچھ اور بھوج یہ نام بہت زمانے سے سنے تھے، پہلی بار حاضری کا موقع ہوا. اور کل مولانا انیس صاحب کے توجہ دلانے پر کتابوں میں دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں قدیم زمانے سے اسلام رہا ہے اور یہ علاقہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بہت ممتاز ہے. اس وقت اس مدرسے میں آپ حضرات کے کرم سے آنے کا موقع ملا. طلباء سامنے ہیں اور کچھ اساتذہ اور دیگر حضرات ہیں. چند منٹ میں 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات جو کسی بھی مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مسلمان ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی جنت میں، وہ ساری نعمتیں ایمان کی برکت ہیں، ایمان کا نتیجہ ہے. ایمان کی ہی برکت سے ملیں گی، اس کے علاوہ ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اس عظیم نعمت پر، ایمان کی نعمت پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے بھی ادا کرنا ہے اور اپنے عمل سے بھی ادا کرنا ہے. شکر عمل سے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کے جو تقاضے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں ہم ان تقاضوں کو پورا کریں. ان کا خلاصہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے. چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تمہیں دیں تو اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں وہ روکیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. یہ مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا فریم ہے. مسلمان ہونے کا مطلب ہے اللہ کو ماننا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، تو اب اس کا جو صحیح راستہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آدمی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ محبت کا اعلان زیادہ کرتے ہیں، ہم لوگ اس کا اعلان اتنا نہیں کرتے، مگر ہم یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ مسلک ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ایمان ہی نہیں ہے، اس کا معتبر ہی نہیں ہے ایمان۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حق ہے مسلمان پر، اس میں محبت کے علاوہ بھی کچھ حق ہیں۔ یہ بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے کہ ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ بالکل صحیح ہے، اگر نہیں کرے گا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ بتایا گیا ہے، حضور کی طرف سے بتایا گیا کہ ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبت حضور کی ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے پڑھی ہوگی حدیث اور سنی ہوگی بعض لوگوں نے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ایمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ میری محبت، حضور کی محبت آدمی کے دل میں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے اور خود اپنی ذات سے زیادہ نہ ہو۔ یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی بھی آدمی نمبر 1 پر محبت اپنے آپ سے کرتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ نمبر 2 پر محبت اولاد سے کرتا ہے، نمبر 3 پر ماں باپ سے کرتا ہے، پھر بعد میں باقی لوگ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ نہیں، اپنی محبت سے بھی زیادہ میری محبت ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اس بات کو نہیں جانتے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے جو ہے حضور کی محبت سب لوگوں سے زیادہ ہے مگر اپنی ذات سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے وہی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے محبوب ہیں میرے والدین سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ، مگر اپنے آپ سے زیادہ تو میں نہیں دیکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، پھر کام نہیں چلے گا۔ اب جیسے ہی حضور نے فرمایا اور ان کو دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ فیض منتقل ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب فوراً ہی کہہ رہے ہیں، اب میں آپ کی محبت اپنی ذات سے زیادہ اپنے دل میں پاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ الآن یا عمر، اب پورا ہوا، ایمان اب مکمل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا اس سے آگے بڑھ کر یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ بھی تو ان کے کچھ حق ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا حق ہے آپ کا اتباع۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے۔ اگر اتباع پیغمبر کا کرانا نہ ہوتا تو پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کتابیں ویسے ہی لکھ کر اللہ تعالیٰ اتار سکتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی تھی تو لکھ کر تختیوں پر آ گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ بھیجتے، ویسے ہی کہہ دیتے، آواز آ جاتی بھئی کتاب رکھی ہے، اٹھا لو پڑھ لو، قرآن بھی ایسے ہی نازل ہو جاتا۔ پیغمبروں کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کا ایک نمونہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس عمل کے نمونے کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اس کا نام ہے اتباع۔ تو ہماری گزارش یہ ہے سب سے
ان تمام لوگوں سے جو کلمہ پڑھتے ہیں، ان تمام لوگوں سے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ دین ہماری رائے سے طے نہیں ہوگا، ہماری عقل سے طے نہیں ہوگا۔ دین کیا ہے ہم اپنے جذبات سے طے نہیں کر سکیں گے، دین طے ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول سے اور عمل سے۔ اب ہم اپنی محبت میں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر نئے نئے کام کیا کریں تو اس کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہدایت کا راستہ حضور کے اتباع کا راستہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی اس زمانے میں ہر قسم کے لوگوں کو ضرورت ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو محبت کے دعوے دار ہیں، ہم ان کے محبت کے دعوے پر کچھ نہیں کہہ رہے، ہم مانتے ہیں کہ انہیں محبت ہے۔ اگر وہ ضد کریں تو یہ بھی مان لیں گے ہم کہ انہیں ہم سے زیادہ محبت ہے، چلو مان لیا، اس میں بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ مگر یہ جواب دے دو کہ دین تمہارے جذبات سے تو نہیں طے ہوگا، دین تمہاری اپنی رائے سے تو نہیں طے ہوگا، دین تمہارے اپنے خیال اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے تو نہیں طے ہوگا۔ دین ہے اللہ کا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پھر اس میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، دین اللہ کا ہے جو نازل ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سیکھا؟ صحابہ نے، صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم۔ لہٰذا دین جس طرح حضرات صحابہ نے حضور سے سمجھا وہ دین کہلائے گا، دین کی صحیح شکل۔ اس کے بعد حضرات صحابہ سے براہ راست ہم نے نہیں ملاقات کی، صحابہ سے ان کے زمانے کے بعد والے جو لوگ تھے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے دین سیکھا، پھر ان سے ان کے بعد والوں نے دین سیکھا، پھر ان سے ان کے بعد والوں نے دین سیکھا، یہاں تک کہ ہم تک آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بھی تھا، اللہ تعالیٰ کا اعلان بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ یہ امت ہمیشہ ہدایت پر قائم رہے گی، یعنی ہدایت کبھی گم نہیں ہوگی، ہر دور میں محفوظ رہے گی۔ لہٰذا دین کی صحیح تشریح وہ ہے جو ہم سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک سلسلہ جس کا جڑا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے، زنجیر کے جو حلقے ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں، یہاں سے لے کر وہاں تک زنجیر بندھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کا مضمون ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ بات بہت لمبی نہیں کرنی، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس کو کروں واضح۔ اب اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ عمل غلط ہوگا جو اس پورے سلسلے میں نہ پایا جائے، یعنی ہم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرات صحابہ کے یہاں نہ ہو، حضور کے یہاں نہ ہو، حضور کے بعد والوں کے یہاں نہ ہو، صحابہ کے بعد والوں کے یہاں نہ ہو، ان کے شاگردوں کے یہاں نہ ہو، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء و محدثین کے یہاں نہ ہو، تو وہ چیز دین نہیں کہلائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہو کہ صحابہ نے جو دین بیان کیا تھا وہ میں بیان کر رہا ہوں، اور بیچ میں جو علماء آئے ہیں انہوں نے اس کو نہیں بیان کیا، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ ایسا دعویٰ کرنے والا آدمی بھی گمراہ ہوگا، اس لیے کہ وہ بیچ کی ساری کڑیوں کو کاٹ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی بھی ہو، آج کل اس طرح کے بہت لوگ بیٹھے ہیں یوٹیوب پر، آپ کو مل جائیں گے، کسی کا نام انجینئر ہوگا، کسی کا ڈاکٹر ہوگا، کسی کا پروفیسر ہوگا اور کسی کا مولانا بھی ہوگا۔ ہاں، ہر قسم کے لوگ مل جائیں گے آپ کو۔ اگر وہ بیٹھ کر یہ دعوے کرتے ہیں کہ جو دین کی تشریح ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جو علماء کرتے ہیں وہ غلط ہے، علماء نے دین کو چھپا رکھا ہے، علماء دین کو نہیں بتاتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کس سے سیکھا؟ اب وہ چھلانگ لگائے گا صحابہ تک،
یا چھلانگ لگائے گا حدیث تک، کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امت کی 1400 سال کی تاریخ میں دین اپنی صحیح شکل میں محفوظ نہ رہے، یہ تو حضور سے بغاوت ہو جائے گی بھائی۔ یہ کیسے چلے گا دعویٰ؟ اس کا مطلب ہے کہ تم غلط ہو۔ بالکل اسی طرح وہ آدمی بھی غلط ہوگا جو صحابہ کا انکار کرے، جو صحابہ سے گستاخی کرے، وہ بھی غلط ہوگا۔ دونوں کے خلاف ہمارا دین واضح ہے۔ دین وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور حضرات صحابہ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں سمجھا اور پھر اپنے بعد والوں کو دیا، ان سے ان کے بعد والوں نے سیکھا، ان سے ان کے بعد والوں نے سیکھا، یہاں تک کہ موجودہ زمانے کے علماء حق تک وہ آیا۔ تو یہ ایک سیدھے راستے کی پہچان ہے۔ ہم لوگ روزانہ نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ سیدھا راستہ مانگو، اور اسی کے ساتھ ساتھ پہچان بتائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ظاہر بات ہے کہ دعا تو اتنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اصل دعا تو یہ سیدھا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سیدھا راستہ عطا فرما۔ اللہ کو پتہ ہے سیدھا راستہ کون ہے، لہٰذا اللہ میاں دے دیں گے، دے سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ساتھ ساتھ سیدھے راستے کی پہچان بھی بتا دی، تاکہ یہ نہ ہو کہ صراط مستقیم کے نام پر تمہیں دوسرے لوگ گمراہ کریں۔ تم سمجھ لو کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ پیغمبر ہیں، وہ پیغمبروں کے بالکل نقش قدم پر چلنے والے صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، جو قرآن کی آیت میں بیان کر دیا۔ اب یہیں سے ایک تیسری بات نکلتی ہے کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کے لیے دین کو اس کی اصلی اور صحیح شکل میں جاننے کا راستہ یہ مدرسے ہوں گے جو ان علماء کے وارثوں نے قائم کیے ہیں اور اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ جن جن اداروں میں ان بڑوں کے طریقے کے مطابق دین سکھایا جا رہا ہے، جو دین منتقل ہو کر آیا ہے حضرات صحابہ سے لے کر ہمارے زمانے تک کے علماء کے واسطے سے، وہ مدرسے مسلمانوں کے لیے دین پر اور ہدایت پر قائم رہنے کا صحیح ذریعہ اور راستہ ہے۔ اس لیے اب ہم یہ بات عام لوگوں سے بھی کہیں گے اور طلباء سے بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ یہ مدرسے سچی بات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ حقیقت نہیں ہے کہ دین کی تعلیمات کو اور شرعی علوم کو ان کی اصلی شکل میں محفوظ رکھنے کا یہ راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ صاحب یہ مولویوں کا عجیب طریقہ ہے کہ کہیں سے بھی شروع کریں گے لا کے مدرسے پر چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے سوچے کوئی۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ کوئی مولوی صاحب تھے جو تقریر کرتے تھے اور ہر تقریر کربلا پر کرتے تھے۔ شیعہ ہوں گے، کوئی بھی جلسہ ہو تقریر کربلا پہ ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے سوچا کہ ان سے کربلا کا موضوع ہٹانا چاہیے۔ اب اگر ان سے کہا جاتا تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں مانتے، ناراض ہو جاتے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، جب یہ ممبر پر بیٹھ جائیں گے تقریر کرنے کے لیے تو اس وقت ان کو موضوع بتائیں گے کہ آج اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے۔ وہ بیٹھ گئے تو ایک آدمی نے آ کر کان میں کہا کہ ہم سب کی درخواست ہے کہ آج آپ قل هو اللہ پر تقریر کریں۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ قل هو اللہ پر تقریر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی توحید، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، یہی سب بیان ہوگا، کم سے کم کربلا تو نہیں آئے گی۔ لیکن وہ تو مولوی صاحب تھے، مولوی بات کو گھمانا جانتا ہے بہت قاعدے سے، تو انہوں نے خطبہ پڑھا اور قل هو اللہ پڑھی، اور قل هو اللہ پڑھنے کے بعد ترجمہ شروع کیا۔ آپ سب کو پتہ ہے قل هو اللہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں قل، آپ کہیے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا،
آپ کہیے اللہ ایک ہے، آپ کہیے کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس ذات گرامی سے جس کے نواسے کو ظالموں نے میدان کربلا میں شہید کیا۔ تو قل هو اللہ سے سیدھے کربلا۔ اب کر لیں کیا کریں، کیسے بدلیں گے موضوع؟ ہمارا مسئلہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہوں، لیکن ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اور لوگ اگر شبہ کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ مولوی لوگ ہیں، ان کا روزی روٹی کا مسئلہ مدرسے سے چلتا ہے تو اس لیے یہ مدرسے کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ بات کھل کر کہتے ہیں اور بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا ہے اور مسلمانوں کی نسلوں کے ایمان پر قائم رہنے کا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور اس کو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بہت بڑے آدمی کی طرف سے کہتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب سے 125 سال پہلے میرٹھ میں ایک پروگرام تھا، اس میں فرمایا تھا کہ اگر کچھ لوگ مدرسوں کو پسند نہیں کرتے اور چندہ دینا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم مدرسوں کو چندہ دینا چھوڑ دو، مدرسے بند ہو جائیں گے۔ بھئی مدرسے تو چندے سے چلتے ہیں، نہیں ملے گا، مدرسے بند ہو جائیں گے۔ مدرسے بند ہو جائیں گے اور مدرسوں میں پڑھانے والے جو یہ علماء ہیں، کوئی کپڑے کی دکان کھول لے گا، کوئی آٹے کی دکان کھول لے گا، کوئی چاول کی دکان کر لے گا، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ مگر آگے فرمایا حضرت نے کہ تمہارے بچے 50 سال میں ہندو ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے۔ میں یہ بات نقل کرتا ہوں ہمیشہ، اور میں 50 سال کو بدل دیتا ہوں۔ ظاہر ہے حضرت تھانوی کی بات ہے تو بدلنے کی، ویسے اصل بات تو انہی کی ہے، لیکن قرآن تو نہیں ہے کہ بدلا نہ جائے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدلنے میں 5 سال بھی نہیں لگیں گے، دین سے ہٹنے میں 5 سال۔ آپ سوچیں ذرا 1 منٹ کے لیے کہ مدرسے نہ ہوں تو کیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہاں بہت تفصیلی بات کرنے کا نہ موقع ہے، نہ ہمت ہے، تکن بھی بہت ہے، اس لیے میں اس کو ذرا سمیٹتا ہی ہوں، مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کی صحیح شکل مدرسوں میں ملے گی۔ جو مدرسے اکابر دیوبند کے راستے پر قائم ہیں، ان علماء کے راستے پر جو حفاظت کے ساتھ دین کی اس شکل کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی اس لیے نہیں کہتے ہم کہ ہمارا تعلق دیوبند سے ہے، بلکہ جو سچائی ہے وہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ دارالعلوم میں ایک انگریز نہیں کہیے، امریکن کہیے، وہ آیا، امریکی حکومت کا کوئی آدمی تھا، اور اس نے آ کر، ایک زمانے میں بہت آتے تھے 9/11 کے بعد دارالعلوم پر بہت زیادہ میڈیا بھی اور سیاسی لوگ بھی اور خفیہ محکمے کے لوگ بھی بہت آتے تھے، تو وہ آیا، میں اس میں نہیں تھا اس کی ملاقات میں، لیکن جو لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا، چونکہ وہ انگلش بولنے والا تھا تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں تھا۔ وہ گیا دارالعلوم دیکھنے کے لیے، حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، دارالعلوم دیکھ کر واپس آیا۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کافی بڑے رقبے میں ہے، کئی سو بیگھے میں ہے۔ دیکھ کر آیا اور آ کر اس نے محتمم صاحب سے کہا کہ آپ کا دارالعلوم بس اتنا ہی بڑا ہے، جیسے چھوٹا لگا ہو۔ تو محتمم صاحب نے کہا کہ ہاں یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ہوگا کہ دلی بھی اس کے کونے میں آ جائے، دلی سے بھی بڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں، ایسا تصور کیوں تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میرا تعلق امریکہ کی وزارت خارجہ کے ایک شعبے سے ہے، اور میری جو ڈیوٹی ہے وہ مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی معلومات جمع کرنے کی ہے۔ یعنی جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمان رہتے ہیں اور ان کا کوئی مذہبی کام سرگرمی کے ساتھ ہوتا ہے
تو میں اس کی معلومات جا کر جمع کرتا ہوں، کون ہے، کیا کر رہے ہیں، کس سے تعلق ہے، یہ سب معلومات۔ تو اس نے کہا کہ میں دنیا میں اکثر ملکوں میں گیا ہوں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، میں جہاں گیا اور آپ کے دین کا کوئی کام، تعلیم کا، تبلیغ کا، جو بھی کام مضبوطی سے ہوتا دیکھا، اس کی جڑ کو کریدا تو اس کے نیچے سے دیوبند نکلا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارہ جو ساری دنیا میں گھسا ہوا ہے تو اس کا مرکز جو ہے کتنا بڑا ہوگا۔ یہ سنانے کا مقصد ہے کہ گویا دشمن بھی یہ بات جانتے ہیں کہ حقیقی شکل جو ہے وہ یہاں سے ملتی ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ ہم اپنا احسان جتانے کے لیے نہیں، احسان تو ہم سب پر اللہ کا ہے۔ یہ جو علماء کام کر رہے ہیں ہر مدرسے میں اور یہاں بھی، ان کا بھی احسان ہم امت پر نہیں جتانا چاہتے، ہم سب پر اور ان سب پر اللہ کا احسان کہ اللہ، اور ہم تو ظاہر ہے ان سے پوچھیں آپ دلوں سے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مرتے دم تک کسی کام میں لگائے رکھے، یہی ہماری تمنا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ مدرسوں میں کام کرنے والے لوگ اگر دنیا کے کاروبار میں لگیں تو کیا مدرسے کی تنخواہ سے زیادہ نہیں کما لیں گے؟ پکی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ قربانی تو ہے ان لوگوں کی جو مدرسوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مسئلہ ہمارے روزگار کا نہیں ہے، مدرسوں میں پڑھنے والوں یا پڑھانے والوں یا چلانے والوں کے روزگار کا نہیں ہے، مسئلہ دین کا ہے اور دین کی حفاظت کا ہے۔ تو سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور خاص طور سے اس دور میں جبکہ اسلام دشمن طاقتوں نے نسلوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے پورا جال بچھا دیا ہے، اور سب سے زیادہ مضبوط جال وہ ہے جو تعلیم کے راستے سے بچھایا گیا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کا مجھے موقع نہیں، میں اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تو اس بات کو سمجھ کر ہمیں اپنے اصل مرکز سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں سے یہ کہنا ہے، بہت سارے بچے ہیں اور بیچارے بچے جو ہیں کچھ چھوٹے والے وہ سونے بھی لگے، اس لیے کہ میں باتیں تو بڑوں سے کر رہا تھا تو بچوں سے تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، تو ان کو جگا دو۔ ان سب سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مدرسے میں بھیجا ہے دین پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سے تعلق رکھنے والے علوم پڑھنے کے لیے۔ تو ایک بات جان لو بس، اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس کے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اللہ دیتے ہیں، کاروبار بڑا کسی کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مکان کسی کو بڑا سا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عہدہ کوئی دیتے ہیں تو وہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں۔ ہر نعمت پر اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ شکر کرنا ہے، مگر ایک نعمت کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ شکر کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اس کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اور نعمتیں اللہ نے دی، اللہ کا شکر ادا کیا، بس کام ہو گیا۔ یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف شکر ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا، دل میں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے قرآن کی نعمت۔ حدیث ہے، من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا منہ فقد حقر ما عظمہ اللہ۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن دے رہے ہیں، قرآنی علوم دے رہے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن دیا اور پھر اس نے یہ سوچا یا یہ سمجھا، یہ گمان کیا کہ کسی کو اس سے اچھی چیز ملی ہے، قرآن کے علاوہ کسی کو اللہ نے بڑا کارخانہ دے رکھا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب اسے اللہ نے بہت نوازا ہے، بڑی نعمت دے رکھی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اگر یہ سمجھا کہ مجھ سے بہتر چیز اس کو دی گئی ہے تو اس آدمی نے قرآن کی توہین کر دی، تحقیر کر دی، اس کلام کی توہین کر دی جس کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے۔ تو بچوں سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ یہ سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کے لیے
آپ کو منتخب کر رکھا ہے۔ یہ شکر ادا کرنے کی بات بھی ہے اور دل میں عظمت رکھنے کی بات بھی ہے، اور جب اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ اپنے اساتذہ اور اپنے ذمہ داروں کی ہدایت کے مطابق پورا 24 گھنٹے کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی کوشش کریں، اور ہم سب ہی اپنے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو صحیح راستہ ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے صحابہ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور آپ کے ادارے کو اللہ تعالیٰ خوب ترقیات عطا فرمائے، قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی دیننا بالدنیا وعلی آخرتنا بالتقوی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ہمیں زندگی کے ہر عمل میں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے، اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر عطا فرما دیجئے، جو روزی کے لیے پریشان ہیں ان کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اے اللہ جن کے سامنے کوئی اور مسئلہ ہے، جن بچوں کی شادیاں نہیں ان کے لیے خیر کی شادیاں آسان فرما دیجئے، جن کی شادیاں ہو گئیں ان کو اچھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے۔ اللہ محتمم صاحب، اساتذہ، طلباء اور معاونین سب کی حفاظت فرمائیے، سب کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے کاموں میں، ذاتی کاموں میں بھی، اجتماعی کاموں میں بھی، دینی کاموں میں بھی اور دنیاوی ضرورتوں میں بھی اللہ آسانی عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں اور متعلقین کے لیے دوام عافیت، تمام عافیت اور شکر عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے لیے، پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللہ جمعیت علماء کی خدمات کو قبول فرمائیے اور آسانیاں عطا فرمائیے۔ آج جو پروگرام پورا ہوا اس کو بھی نافع بنائیے، اور ہم سب کا سفر آسانی اور عافیت اور عزت و سعادت کے ساتھ پورا کرائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے آنے والے وقت کے ہر کام میں اپنی مدد شامل فرمائیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔